أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، تفرد بالأولية والقدم وسم كل شيء ما أداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أما بعد، فقال الحكيم في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة والأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب۔ تمام مومنین اللہ رب العزت کا ہم مل کر شکر ادا کرتے ہیں اور حمد کرتے ہیں کہ اس کریم مالک نے زندگی میں ایک اور جمعہ نصیب فرمایا۔ اس کریم کی کون کون سی نعمات کا ہم گناہگار، بے بس، محتاج بندے شکر ادا کریں۔ اس کا ہر لمحے اتنا ہم پہ شکر واجب ہو جاتا ہے جو گنتی میں بھی نہیں آتا۔ اس لیے ہم ایک دوسرے کو اللہ کے بندے ہونے کے ناطے، رسول اللہ کے سچے امتی ہونے کے ناطے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کے محب ہونے کے ناطے ایک دوسرے کو تقوی کی تلقین کرتے ہیں کہ تقوی ہی ہم سب کو آخرت کا بہترین ثمر دے سکتا ہے، اور آخرت کی کامیابی کا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ضامن ہے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے صاحب ایمان کو اپنی لا ریب، بے عیب عظمتوں سے پر کتاب میں کتنے پیارے انداز میں بندے کو بلایا اور انہیں یہ اعزاز دیا۔ آپ غور کریں، قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول اعظم کو یہ ارشاد فرمایا، میرے بندوں کو یہ پیغام دو۔ کون سا؟ قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے صاحبان ایمان، اللہ تم سے اور کچھ نہیں چاہتا، اللہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کا خوف کرو۔ یعنی کہ لوگ جو اللہ کے انکاری ہیں وہ تو اللہ سے جنگ کریں، کم از کم تم نے تو اللہ کا کلمہ پڑھ رکھا ہے، اللہ کو تم لائق عبادت سمجھتے ہو، تم اللہ سے جنگ مت کرو۔ جب میں اللہ تمہیں یہ عزت دیتا ہوں کہ تم صاحب ایمان ہو، پھر جسے اللہ صاحب ایمان فرما دے اسے چاہیے نا کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر بجا لائے کہ اللہ کتنے پیارے انداز میں، دھیمے انداز میں، اور اللہ اپنی جنت کی طرف حضرت انسان کو کھینچتا چلا جاتا ہے، فرماتا ہے میرے رسول
میرے حبیب اور اس کائنات کی وجود کی خلقت کے موجب میرے بندے، انہیں بلاؤ اور انہیں کہو کہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو اور غور کریں۔ پھر ارشاد فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اور انہیں ساتھ یہ بھی کہہ دو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں جب مومن تو یہ نیکی ان کے لیے بھلائی ہے۔ جو میرا بندہ صاحب ایمان نیکی کرتا ہے اس دنیا میں، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں حضرت انسان کو بھیجا ہی نیکی کے لیے ہے کہ تو جتنا کر سکتا ہے اپنے ساتھ بھلائی کر، تاکہ آخرت کے درجات کو اپنے نام کر لیں۔ وَالْأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، یہ بڑی عمیق ہے آیت، ایک آیت کے کئی ضمن ہیں۔ اللہ رب العزت میں پھر یہ ارشاد فرمایا یہ میری یہ دنیا ہے نا، یہ زمین ہے، یہ بہت وسیع ہے میرا بندہ۔ اگر تو ایسی جگہ رہتا ہے کہ جہاں تو عبادت نہیں کر سکتا، اپنے رب کا ذکر نہیں کر سکتا، اللہ کے پیاروں کا ذکر نہیں کر سکتا، تو اللہ نے وَالْأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، پھر تجھے چاہیے کہ تو ہجرت کر جائے۔ دیکھنا کہ تیرا رسول اعظم جب مکہ میں پیدا ہوئے تو حالات ایسے نہ تھے، میرے رسول کی زندگی کو خطرات لاحق تھے، لیکن میں خدا چاہتا تھا کہ میں نے جو اسے اتنی پیاری زبان عطا فرمائی، جس کے قصیدے اللہ کے قرآن میں موجود ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آپ اور ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں، مومنین کم ہے کہ وہ نبی ہمیں نصیب ہوا، قرآن جس کی زبان کی صنعتیں بانٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسا رسول جو اللہ کی واہی کے بغیر ہیں اپنی زبان مبارک کو حرکت نہیں دیتا، جب بھی اس زبان پہ کوئی حکم جاری ہوتا ہے تو وہ رسول کی مرضی نہیں ہوتی، وہ منشاء خدا ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی طرف ایسے رسول کو بھیجتا ہے۔ پھر رب کریم نے کیا ارشاد فرمایا وَالْأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، میری زمین وسیع ہے۔ ہاں، ایسی بستیوں میں کیوں رہتے ہو، ایسے علاقوں میں کیوں رہتے ہو جہاں آپ اپنے مولا علی کا ذکر بھی نہ کروا سکے؟ ایسے علاقوں میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا مشرق، میرا مغرب، میرا شمال، میرا جنوب جا۔ بندہ تو حسین کو مانتا ہے نا، ایسی جگہ پہ تو اگر حسین کی عزاداری برپا نہیں کر سکتا تو ایسے علاقوں کو چھوڑ دے۔ میری زمین بہت وسیع ہے، وہاں چلا جا جہاں تو آزادی سے حسین حسین کر سکے۔ اللہ اکبر، وہاں چلا جا جہاں تو اپنے مکتب کے مطابق نمازیں پڑھ سکے، وہاں چلا جا جہاں تو اپنے مکتب کے مطابق اچھی زندگی گزار سکے۔ تو میرے برادران ایمانی، اللہ رب العزت، یہی تو وجہ ہے نا امام علی زین العابدین علیہ السلام، صلی علی محمد وآل محمد، مولا کا وہ ویسے اچانک میرے ذہن میں آ گیا ایک فرمان بہت عظیم ہے۔ ہر انسان نے مکتب محمد و آل محمد کو اس لیے تسلیم کیا کہ اس کی خواہش ہے جب موت آئے تو انعامات کے ساتھ آئے، جب موت آئے تو دیدار علی مجھے نصیب ہو، جب موت آئے تو جنت میری طرف دیکھ رہی ہو اور میرے استقبال کے لیے کھڑی نظر آئے۔ تو ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ جب موت آئے تو یہ دنیا کی تکلیفیں تو میں سہ چکا ہوں، لیکن مجھے اخروی اور برزخی جو تکالیف ہیں وہ میرا جسم ہیں اپنے اوپر نہ لے بلکہ ان سے آزاد نظر آئے۔ او مومنین،
پھر اپنے آقا اپنے مولا حسین مظلوم کے اس عظیم فرزند جو آپ کا اور میرا چوتھا امام ارشاد فرماتے ہیں، اعلموا اے حضرت انسان انہو من اشتاق الی الجنہ، فرمایا تم چاہتے ہو نا جنت، آؤ میں امام تمہیں ایک عظیم راستے کی طرف گامزن کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ من اشتاق الی الجنہ، فرمایا تیرا ہر قدم، تیرا ہر سانس، تیرا ہر بیٹھنا، تیرا ہر اٹھنا جنت کی طرف ہونا چاہیے، اور تو حضرت انسان تیرے دامن میں محمد و آل محمد کی ولا چکی ہے، پھر تمہیں ہر وقت جنت کا مشتاق بھی رہنا چاہیے۔ اور پوچھتے ہیں مولا جنت کا تو میں مشتاق ہوں، لیکن ایک کیونکہ بہت سارے جوان پڑھے لکھے چہرے تشریف فرما ہے، ایک میں جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں اور اپنی پوری زندگی میں اسے اپنے دل میں اہمیت دیں، مغز میں اسے فیڈ کر لیں۔ دیکھو ہم جنت کی بڑی تمنا کرتے ہیں اور تمنا کرنی بھی چاہیے، لیکن حضرت انسان کو اس بات کی طرح متوجہ ضرور ہونا چاہیے، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو جنت کے لیے خلق نہیں کیا، بلکہ حضرت انسان کا مقام، رتبہ، شان اتنی بلند ہے، اللہ نے جنت کو حضرت انسان کے لیے خلق کیا۔ ہاں آپ اور ہم جنت کے بڑے متلاشی رہتے ہیں، نانا آپ کا مقام اتنا بلند ہے، میں ایسے نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کی متعدد آیات میرے سامنے آ جاتی ہیں، لیکن وقت نہیں ہے، بس یہ یاد رکھنا چاہیے اللہ نے جنت تمہارے لیے خلق کی ہے، تمہیں جنت کے لیے خلق نہیں کیا۔ جب آپ ائمہ ہدی علیہم السلام کی زندگی کا مطالعہ فرمائیں گے تو مظلوم ہر امام روتے روتے یہ اپنے مومن کو میسج دینا چاہتا ہے، اے اللہ کا عظیم بندہ، اللہ نے تجھے اپنے لیے خلق فرمایا۔ تو خدا شاہد ہے میں پھر خود طالب علم ہوں نا، مجھے کوشش رہتی ہے تاکہ اس جملے کو تلاش کروں، پھر وہ جملے ملتے ہیں۔ اللہ نے اتنی بڑے آسمان کو مومنین ہمارے لیے چھت بنایا، لیکن اللہ نے فخر نہ کیا۔ اللہ نے زمین کو بچھایا، اس کریم مالک نے فخر نہ کیا۔ اللہ نے اتنا بڑا سورج خلق کیا، اللہ نے فخر نہ کیا، اپنی خلقت کا قصیدہ نہ پڑھا۔ اللہ رب العزت نے کتنا پیارا چاند ہے جو 14ویں پہ چمکتا ہوا آسمان پہ نظر آتا ہے، اللہ نے بنایا، پھر بھی اپنی خلقت کا قصیدہ نہ پڑھا، لیکن اللہ رب العزت نے مختلف قسم کے پرندے ہیں اور درندے خلق کیے، مختلف قسم کی زبانیں عطا کی، انہیں رنگ عطا کیے اور مختلف قسم کے انہیں گھر عطا کیے، لیکن کریم اللہ نے پھر بھی اپنی خلقت پہ ناز نہ کیا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت و انسان کو بنایا تو قرآن شاہد ہے، اللہ رب العزت نے ناز کیا، فخر کیا، قصیدہ پڑھا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے حضرت انسان میں کتنا پیارا بنانے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر کریم اللہ نے خود حضرت انسان کو خلق کرنے کے بعد اپنی خلقت پہ ناز کیا، اور صرف ناز نہیں کیا، غور کرنا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں کتنا پیارا خلق کرنے والا ہوں۔ اے حضرت انسان میں نے تجھے جب خلق کیا، پھر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے قرآن میں ایک اور آیت نازل کی۔ جوانوں دیکھنا چاہیے، کیونکہ میں طالب علم ہوں نا، دلیل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ روزانہ جب اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، آپ یقیناً آئینہ کے سامنے آتے ہوں گے نا، اپنی تصویر کو دیکھا کرو۔ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے قرآن میں کتنا پیارا تصور پیش کیا۔ اللہ فرماتا ہے صورکم فاحسن صورکم، اے انسان دیکھا کرنا، میری نافرمانی نہ کیا کر اور میری تابعداری میں زندگی گزار، میں کتنی پیاری تصویر بنانے والا ہوں۔ دیکھ میرا بندہ، میں آسمان کو میں نے خلق کیا، تمام چیزوں کا خلق کیا، میں تجھ پہ ناز کرتا ہوں، تجھے بھی چاہیے نا تو اپنے اللہ پہ ناز کرے۔
تجھے بھی چاہیے، میں نے تجھے امیر المومنین جیسا امام دیا، تجھے بھی چاہیے نا اپنے امام پہ ناز کرے، تجھے بھی چاہیے نا اپنی زہرا بی بی پہ ناز کرے، تجھے چاہیے میں نے تیرے لیے جنت کو خلق کیا۔ اے میرے دوستو، پھر اللہ رب العزت کے اس عظیم نمائندے نے ہمیں یہ کہا، میرے مولا ہم جنت کے تو مشتاق رہیں تو کیا کریں؟ مولا نے فرمایا سارا الی الحسنات، اے بندگان خدا پھر جنت کے مشتاق رہنا چاہتے ہو تو تم جلدی کرو، تیزی کرو، نیکیوں کو سمیٹنے میں جلدی کرو۔ تم نے یہاں کتنا رہنا ہے؟ ایک دوسرے سے پوچھتے نہیں ہو کتنے لوگ آئے چلے گئے؟ تم نے سدا یہاں نہیں رہنا، جب مرسل نہ رہے تو کون؟ تم نے یہاں سدا نہیں رہنا، تم نے چلا جانا ہے سارا الی الحسنات۔ اے علی ولی کے چاہنے والو، اے حسنین کریمین کے چاہنے والو، نیکی میں جلدی کرو۔ کہنے والی عام ہستی نہیں ہے، کربلائے معلی کا سردار علی زین العابدین، بلند تر صلوات صلی اللہ محمد۔ دوسرا مولا نے خطبہ تحریر فرمایا اور دوسرا جملہ بڑا عمیق ہے، مولا نے پھر فرمایا وَصَلَوْا عَنِ الشَّهَوَاتِ، ایسے تم نیکی نہیں کر سکو گے، آؤ میں علی زین العابدین آپ کو ایک بہترین پرچہ دیتا ہوں، اسے حل کرنے کی کوشش کریں۔ مولا فرماتے ہیں یہ جو آپ کا وجود ہے نا، اس وجود میں جو شہوات ہیں رذیلہ صفتیں ہیں نا، انہیں کچل ڈالو اور 14 کی حکومت کو نافذ کر دو۔ فرمایا آؤ اپنا دامن شہوات سے بچاؤ۔ آپ کے انسان کے اندر جو انسان ہے نا، مختلف بہانے تراشتے ہوئے آپ کو بہترین پٹڑی سے ہر وقت اتارنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ وہ تیرے اندر کا انسان ہے، تمہیں کہتا ہے کہ اچھی گاڑی ہونی چاہیے، اچھا گھر ہونا چاہیے، اچھے دوست ہونے چاہیے۔ تو میں کہا کرتا ہوں، جمعہ کے خطبہ میں بھی کہہ دوں، میرا دوست، ہم تو کہتے ہیں نا ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ میرے مولا کا نام حسین ہے، ذرا اپنے آپ سے بھی تھوڑا سا پوچھ لیا کر، اگر ہم جو زندگی بسر کرتے ہیں، کیا ہماری جو دوستی ہے وہ اپنی مرضی کی دوستی ہے یا علی مولا کی مرضی کے مطابق ہم دوست بناتے ہیں؟ جو ہماری محافل ہیں، جن میں ہم جاتے ہیں، انہیں پسند کرتے ہیں، ان محافل میں جانا، کیا ہم نے جانے سے پہلے کبھی یہ سوچا اس محفل میں جانے سے میرا امام مجھ پہ خوش ہوگا یا مجھ پہ ناراض ہے؟ ہمارا اٹھنا اپنی مرضی کا، ہمارا بیٹھنا اپنی مرضی کا، ہمارا کمانا اپنی مرضی کا، میرا دوست والد سے بات کرنا اپنی مرضی کا، بیوی کے حقوق ادا کرنا اپنی مرضی کا، بچوں کی تربیت اپنی مرضی کی۔ پھر بتا، جب سب کچھ اپنی مرضی کا تو ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ میں علی کا شیعہ ہوں؟ ہم سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میں جو زندگی بسر کر رہا ہوں وہ اپنی مرضی کے مطابق کر رہا ہوں؟ تو پھر میں علی مولا کو شرمندہ کیوں کرتا ہوں؟ میں کیوں کہتا ہوں میں علی کا شیعہ ہوں؟ اگر میں اپنی زندگی اپنے مولا کریم متقیان کے بتائے ہوئے طریقے اور اصولوں اور قوانین کے مطابق گزارتا ہوں تو پھر مجھے فخر کرنا چاہیے، مجھے نہیں کہنا چاہیے۔ اگر میں عالم ارواح میں اپنے قانون اور سماعت کو لے جاؤں تو یقیناً نجف سے یہ آواز مجھے سنائی دے گی، علی مولا فریاد کر کے بتا رہے ہوں گے، تجھے کہنے کی ضرورت نہیں، میں علی فرما رہا ہوں کہ تو میرا شیعہ ہے۔ تو میرے دوستو، زندگی کا ایک لمحہ بھی ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے۔ بس آخری بات، وقت تیزی سے نکل جاتا ہے۔ پھر علی زین العابدین آپ کے اور میرے آقا اس جملہ پہ پہنچے۔ آپ دھیان رکھیں، وَمَنْ أَشْفَقَ مِنَ النَّارِ بَادَرَ بِالتَّوْبَةِ إِلَى اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِهِ۔ مولا نے فرمایا، آؤ لوگوں، تم نے جو اپنے اعمال کو سیاہ کر رکھا ہے، تم نے اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو
اللہ کی انعام بھری جنت سے دور دھکیل دیا ہے۔ آؤ میں علی زین العابدین آپ کو سمجھاتا ہوں، اکیلے ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر بڑی بڑی آہیں اللہ کے عرش کی طرف پہنچاؤ اور توبہ کرو، اور ہمیشہ کے لیے اللہ سے یہ طاقت طلب کرو کہ میرے اللہ مجھے ایسی طاقت عطا فرما، راجع عن المحارم، اے پروردگار جو مجھے گناہوں سے دور کرتی ہوئی نظر آئے، نیکی کے قریب کرتی ہوئی نظر آئے۔ میرے اللہ مجھے وہ طاقت عطا فرما، مجھے جنبش عطا فرما، مجھے وہ روحانیت عطا فرما، وہ مجھے معنویت عطا فرما، تاکہ میں اللہ کا شکر ویسے ادا کروں جیسے میرے مولا مجھ سے تقاضا کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، زندگی کا پھر کئی مرتبہ کہہ رہا ہوں، کوئی تصور بھی نہیں کسی موڑ پہ حضرت انسان کے لیے ختم ہو جائے، لیکن اس آیت کو ہم ایسے ترجمہ کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ کو اپنے بندہ کی کتنی فکر ہے۔ پھر دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے میرے صاحبان ایمان بندو مجھ سے ڈرو، میرے قانون کو نہ توڑو، میرے حلال کو حلال سمجھو، میرے حرام کو حرام سمجھو، جیسے میں خدا چاہتا ہوں۔ تم نہیں پڑھتے لقد بعثنا فی کل امت رسولا، میرے بندے میں نے تیرے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے، تیرے بولنے دیکھنے چکھنے حتیٰ کہ سننے کے لیے میں نے تو رسول بھیجے، انہوں نے میرا پیغام پہنچایا کہ تمہیں بولنا کیسے چاہیے، تمہیں دیکھنا کیسے چاہیے، تمہیں سننا کیسے چاہیے، حتیٰ کہ میں اللہ رب العزت نے تمہیں سمجھایا۔ کیا الیوم نختم علی افواہہم اپنے بارے سمجھتا نہیں ہے؟ وہ دن کیسا ہوگا جس دن آپ کے ہونٹوں کو جہنم کی آگ سے سی دیا جائے گا۔ تیاری کیوں نہیں کرتا جب آپ کے ان دونوں ہونٹوں پہ جو ان کے اندر ایک بے لگام آواز ہے، تیری زبان چپ نہیں کرتی، اللہ کی حدود کو ہر وقت پامال کرتی ہوئے نظر آتی ہے۔ لیکن خیال کرنا میرے بندے، میں نے قرآن میں ارشاد فرما دیا، الیوم نختم علی افواہہم، وہ ایسا دن ہوگا یہ تیری زبان قابو میں آ جائے گی اور تیرے دونوں ہونٹ خدا سی دے گا، ان پہ مہر لگا دے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اس دن تجھے پتہ چلے گا جب میں پوچھ رہا ہوں گا تجھ سے نہیں، تیرے ہاتھوں سے۔ تو 40 سال اس کے ساتھ رہا، 50 سال اس کے ساتھ رہا، اب ہاتھ بتا یہ میرا بندہ جسے میں نے علی جیسا رہبر دیا، حسن و حسین جیسے شہزادے امام دیے، بتا ان ہاتھوں سے یہ کیا کیا کرتا رہا، کیا کریں گے اس وقت۔ اس لیے وقت نہیں ہوتا، بڑی تیزی سے ہاتھوں سے وقت نکل جاتا ہے مومنین۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ پہ آپ کے لیے ارشاد فرمایا، فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تو اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتا، تیرے رب کو تیری آخرت کی بڑی فکر ہے۔ اے حضرت انسان، تیرا رب تجھ سے سوال کرتا ہے، فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وہ جس مقصد کے لیے میں نے تجھے خلق کیا تھا، ذرا خدا پوچھنا چاہتا اسی دنیا میں، بتا تو نے اپنی قیامت کے روز کے لیے آگے کیا بھیجا ہے؟ تو دنیا کے لیے تو بہت کما رہا ہے، دنیا کے لیے تو بڑی، نہ تو سردی دیکھتا ہے نہ گرمی دیکھتا ہے، تجھے بڑی جلدی ہے، لیکن رب نے تجھے آخرت کے لیے خلق کیا۔ رب پوچھنا چاہتا ہے اس اندوناک، اس مصیبت زدہ دن ہے، نفس و نفسی کی پکار ہوگی۔ تو میرا بیچارے انسان کے لیے جب دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے پہ فخر نہ کیا کرو، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، دیکھا کرو، قرآن پڑھا کرو، رب تمہیں فرما رہا ہے تمہاری دوستیاں، یہ تمہارا بابا ہونا، یہ تمہارا بیٹا ہونا، یہ بیوی اور شوہر ہونا، یاد رکھنا وہ ایسا دن ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔
کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا وہ کسی کی مدد۔ آج وقت ہے تو میں پوچھوں نا، خطبے میں ٹائم تو تیزی سے گزر گیا، پھر کیا وجہ ہے جب رب فرماتا ہے لا تملک نفس لنفس شیئا، جب اللہ فرماتا ہے معاشر کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، پھر بتاؤ ہم اپنی اولاد کے لیے حرام اکٹھا کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنی اولاد کی عشرت کے لیے، ان کے بخت کے لیے زکوٰۃ کو کیوں غصب کرتے ہیں؟ یتیموں کا حق کیوں کھا جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے قرآن کی نفی کرتے ہیں، اولادوں کی خاطر ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ ہم سنتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، کیا وجہ ہے مومنین؟ ہم اپنی اولادوں کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ سنتے سنتے ہمارے کان پک گئے، لیکن ہم نے پھر بھی خاموش نہ نکالا، کیا وجہ ہے؟ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔